رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اب اس میں توحید کے بعد رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، کلام الہی ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی سعی کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں اور یقیناً قیامت تک قاصر رہیں گے، یعنی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ اب یہاں جو بولا ہے حجارتن یعنی پتھر سے مراد، حجارتن پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ بت بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پوجا کرتے رہے ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَہَنَّمَ الْأَنبِيَاء، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ جو اب اس میں بتایا کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے، اور یہی سلف امت کا عقیدہ ہے۔ اب آگے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالحہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دیکھیں، ایمان اگر بیج ہے تو عمل صالحہ اس کی پتیاں ہیں، تو اسی لیے ایمان اور عمل صالحہ کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ عمل صالحہ کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالحہ کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے الہی کی نیت سے کیا جائے۔ اب یہاں پہ یہ ورڈ یوز ہوا ہے متشابہہ، کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے، متشابہہ ہم شکل ہونا ہے، یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا۔ تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں کی بابات حدیث میں ہے، نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی بابات سنا، اور دیکھنا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔ اور یہاں جو ہے ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، یعنی بالکل صاف ستھری، یعنی حیض یعنی پیریڈز و نفاس اور دیگر علائشوں سے پاک ہوں گی، ایسی بیویاں ملیں گی جنت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔